خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 243 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. کلمت لیا میں لام کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور یا کو زبر سے پڑھیں گے. وما لی لا. کلمت لا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اعبدو میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الذی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت فطرنی میں تو ہے اور تو حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم حرف الطو کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الفا پہ، تو پہ اور را پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. فطرنی. کلمت ترجعون میں حرف الرا پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. کلمت اتخذ میں حمزہ پہ زبر ہے اور الف پہ بھی زبر ہے، تو ہم یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، کیونکہ خا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. اتخذ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے کلمت دونہ. دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من دونہ. کلمت دونہ کے آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد صلہ کبریٰ ہے، ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. دونہ آلہہ. کلمت آلہہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آخری میں تے پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الالف آتا ہے کلمت ان. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. آلہتن ان. کلمت ان کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یوردنی. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یوردنی. کلمت یوردنی میں را کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو
پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ دال پہ جزم ہے تو یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ یوریدینی، آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہم حرف نون کو صرف زیر سے پڑھیں گے۔ یوریدینی الرحمن، کلمت الرحمن میں را پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر را کو پڑھنا ہے۔ ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت بضرن میں ضاد ہے اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں حرف را پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لا۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بضر لا تغنی، کلمت تغنی میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے۔ غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہمیں نون کو صرف زیر سے پڑھنا ہے۔ لا تغنی عنی، کلمت عنی میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت شفاعتہم میں تا پہ اور ہا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے۔ شفاعتہم، کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ شیئا ولا، کلمت ینقذون میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ینقذون، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں قاف کو زیر سے پڑھنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، کلمت انی میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اذن میں ذال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لفی۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ اذا لفی، کلمت ضلال میں حرف الضاد کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مبین۔ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ضلال مبین، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون، کلمت انی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت آمنتو میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ آمنتو، کلمت بربکم میں حرف را کو تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے۔ کلمت فاسمعون میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، فا کے بعد حرف السین کو پڑھیں گے۔ کیونکہ یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں حرف السین کو ہمزے سے پڑھنا ہے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ،
قال یا لیت قومی یعلمون۔ کلمت قیلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ادخل کی شروعات میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت قیلہ کے بعد حرف الدال کو پڑھیں گے، قیل ادخلی۔ کلمت ادخلی میں حرف الدال پہ جزم ہے تو یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ حرف الخاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الجنہ میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، آخری میں تائے مدورہ پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت قالہ میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم مد الف کو تفخیم سے ادا کریں گے، قال۔ کلمت یا لیتا میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے، قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کلمت غفرہ میں غین پہ، فا پہ اور را پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، غفر لی۔ کلمت ربی میں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت جعلنی میں جیم پہ، عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے، وجعلنی۔ کلمت المکرمین میں کاف ساکن ہے، کیونکہ کاف حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، من المکرمین۔ حرف الرا پہ زبر ہے تو ہمیں را کو زبر سے پڑھنا ہے اور ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔